اسمبلی کا جو سٹاف ہے اس ٹائم میرا خیال ہے کہ کوپریٹ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، ان کا موڈ نہیں ہے گیزٹڈ نوٹیفیکیشن جاری کرنے۔ اس ٹائم میری جو پوزیشن ہے وہ پوزیشن جو اسپیکر کی پاورز ہیں وہ میرے پاس ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایز اے کینڈیڈیٹ وہ اس چیز کو دیکھیں، نہ کہ ایز اے اسپیکر دیکھیں، اور جو میں نے جو چیزیں کرنی ہے اکارڈنگ ٹو دا بکس وہ مجھے کرنی چاہیے، اور جو میں کروں گا بھی صحیح۔ پنجاب میں بھی آئینی بحران، وزارت اعلیٰ کا انتخاب امتحان بن گیا۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی۔ دوست محمد مزاری اسمبلی اجلاس بلانے کے مجاز نہیں رہے۔ دوست محمد مزاری کہتے ہیں پرویز الہی خود امیدوار ہیں، اسپیکر کے اختیارات میرے پاس ہیں، میرے دفتر کے عملے پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسمبلی اجلاس گزٹ نوٹیفیکیشن تک نہیں ہو سکتا۔ اسمبلی سیکریٹریٹ نوٹیفیکیشن میں غیر آئینی اقدامات کر رہا ہے۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کی غیر سنجیدگی افسوسناک ہے۔ ترجمان مسلم لیگ ق نے اجلاس طلب کرنے سے متعلق ڈپٹی اسپیکر کا حکم نامہ غیر آئینی قرار دیا تھا۔ تحریک انصاف اور پرویز الہی کا گٹھ جوڑ اوچھے کنڈوں پر اتر آیا ہے۔ حمزہ شہباز کہتے ہیں حق پر پہلے وفاق میں ڈاکہ ڈالا گیا، اب پنجاب میں تیاری ہے۔ قائد ایوان منتخب کرنا پنجاب کے منتخب نمائندوں کا حق ہے، کسی غیر آئینی چور دروازے اور دھونس پر مبنی اقدام سے باز رہا جائے۔ نون لیگ کے وکیل اعظم نذیر تارڑ نے پنجاب کا معاملہ پھر سے سپریم کورٹ میں اٹھا دیا۔ بتایا لاہور میں حالات کشیدہ ہیں، ڈپٹی اسپیکر نے آج شام اجلاس بلایا، لیکن اسمبلی سٹاف ڈپٹی اسپیکر کا حکم نہیں مان رہا۔ لگتا ہے آج بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب نہیں ہو سکے گا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، آج اہم کیس سن رہے ہیں، کوشش ہے اسے نمٹایا جائے۔ پنجاب اسمبلی کا معاملہ سیاسی طور پر حل کرنے کی کوشش کریں، فی الحال مداخلت نہیں کر رہے، کوئی مسئلہ ہے تو درخواست دیں۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ پر از خود نوٹس، پی ٹی آئی کے وکیل بابر اعوان کے دلائل مکمل، سپریم کورٹ نے ان کیمرہ بریفنگ کی استدعا مسترد کر دی۔ اٹارنی جنرل کا بھی بابر اعوان پر اعتراض، کہا سیاسی جماعت آفیشیل معاملات کو زیر بحث لانے کا نہیں کہہ سکتی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، فی الحال خط نہیں مانگ رہے، ہم فورن پالیسی کے معاملات میں نہیں پڑھنا چاہتے۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل اجلاس کے منٹس کدھر ہیں؟ بظاہر یہ کیس الزامات کا ہے، غلط ہے یا درست تفصیل میں نہیں جاتے۔ جسٹس جمال مندوخیل بولے، ہم یہ کیس جلدی ختم کرنا چاہتے ہیں، آئین کے تحفظ کا حلف لیا ہے، وہ فیصلہ کریں گے جو عوام کے مفاد اور سب کو ماننا لازم ہوگا۔ عام انتخابات کا انعقاد، ایوان صدر نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا۔ قومی اسمبلی کی تحلیل کے 90 دن میں الیکشن کرانے کا کہا گیا ہے۔ آرٹیکل 48(5)A اور 224(2) کے تحت صدر الیکشن کی تاریخ مقرر کریں گے۔ تاریخ کے اعلان کے لیے ایکٹ 2017 کے تحت الیکشن کمیشن سے مشاورت ضروری ہے۔ سپریم کورٹ کے باہر فواد چودھری کی میڈیا سے گفتگو کے دوران بدنظمی، پی ٹی آئی رہنما اور مطیع اللہ جان میں تلخ جملوں کا تبادلہ، فواد چودھری کو بات نہ کرنے دی۔ اسد عمر کی میڈیا سے گفتگو کے بعد فواد چودھری گفتگو کرنے لگے تو مطیع اللہ جان نے سوال شروع کر دیے۔ فواد چودھری نے پہلے بات کرنے پر اصرار کیا تو شور شرابہ شروع کر دیا، کیمروں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اسد عمر کہتے ہیں قومی سلامتی کمیٹی کی پارلیمانی پارٹی میں اپوزیشن کو مدعو کیا، مگر وہ نہیں آئے کیونکہ انہیں مندرجات کا علم نہیں تھا۔ عوام کو ملکی خود مختاری اور جمہوریت پر سب سے بڑے حملے کا دفاع کرنا ہوگا، گھروں سے باہر نکلنا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ، کہا غیر ملکی طاقتوں نے میر جعفروں اور میر صادقوں کی مدد سے حملہ کیا، عوام ہمیشہ ملکی خود مختاری اور جمہوریت کے مضبوط ترین محافظ ہوتے ہیں۔ جعلی خط کا فلاپ سین پورے پاکستان نے دیکھا، کوئی خط تھا ہی نہیں۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں آئین پر حملہ کرنے والوں کو پتا ہے کہ ان کے دن گنے جا چکے۔ احسن اقبال کا کہنا ہے عمران خان اپنی جان بچانے کے لیے پاک امریکہ تعلقات کا داؤ پر لگا رہے ہیں۔ محمد زبیر بولے عمران خان اور ڈپٹی اسپیکر نے آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی ہے، نتائج بھگتنا ہوں گے۔ شہری رحمان نے کہا اب ہم اکثریت رکھتے ہیں، آپ نے ملک کی اکثریت کو غدار قرار دیا، اب اپنے احتساب کی تیاری کر لو۔
سردار عثمان بزدار نے خاتون اول اور فراح خان پر الزامات کو مسترد کر دیا۔ علیم خان چودھری سرور اور اپوزیشن اراکین کے الزامات کی سختی سے تردید، کہا بغیر ثبوت الزام تراشی کی مذمت کرتا ہوں۔ پنجاب میں تقرر اور تبادلے میرٹ اور قواعد و ضوابط کے مطابق ہوتے ہیں۔ ایک کردار دو ملک یکساں صورتحال، روس یوکرین تنازع میں امریکی موقف کی حمایت نہ کرنے کی پاداش، سری لنکا اور پاکستان میں ڈونلڈ لیو فارمولا اثر دکھانے لگا۔ سری لنکا میں بدترین بحران کے بعد پوری حکومت مستعفی، عوامی اشتعال سے بچنے کے لیے سری لنکا صدر نے ایمرجنسی نافذ کی تھی۔ پاکستان اور سری لنکا نے UN قرارداد میں روس کے خلاف ووٹ نہیں دیا تھا۔ امریکہ کو اپنی مخالفت ایک آنکھ نہ بھائی، پاکستان میں تحریک عدم اعتماد مسترد، آئینی بحران کا خطرہ۔ اور پاکستان کی شرح نمو رواں سال 4% تک رہنے کا امکان، ایشیائی ترقیاتی بینک نے آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی، کہا اقتصادی بحالی اور سخت مالیاتی پالیسی سے بہتری آئی، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم کرنے کے نتائج مثبت ریکارڈ کیے گئے، عوامی خدمات کو فنڈز فراہم کرنے کے لیے محصولات کو بڑھایا جائے۔